صیغہ کہ جو حلالیت پیدا کرنے کے لیے کہ ایک دوسرے کے درمیان میں حلالیت پیدا ہو، کیونکہ جب تک یہ حلالیت ایک دوسرے کے درمیان پیدا نہ ہو، جب تک ایک دوسرے کا صیغہ نہ پڑھا جائے، تب تک یہ دونوں لڑکا لڑکی چاہے ان کی ہم ابھی سگائی کر رہے ہو یا نسبت باندھ رہے ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں. اور جتنی مرتبہ یہ لوگ ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں گے، وہ ان دونوں کے لیے حرام ہوگا جب تک کہ صیغہ نہ پڑھا جائے. کیونکہ ان لوگ یہ دونوں جوان اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اگر گناہ سے نئی زندگی شروع ہو تو یہ زندگی کامیاب زندگی اسے نہیں کہا جاتا کہ یہ کامیاب زندگی ہو. اگر چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، امام کی خوشنودی حاصل کرے، تو یہ تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے، جو ان کا بھی نکاح نہیں ہو رہا، نکاح ہونا باقی ہے انشاءاللہ، تو اس کے پہلے یہ تھوڑے وقت کے لیے یہ ہم لوگ یہاں پر ایک صیغہ انشاءاللہ جاری کریں گے، صیغہ پڑھے جائیں گے، تاکہ یہ جتنی مرتبہ بھی یہ دونوں آپس میں ملاقات کریں تو ان لوگ دونوں کے لیے حرام نہ ہو اور ان دونوں کے لیے حلال ہو. یہ ایک فائدہ صیغہ کا، ہم لوگ کی زبان کے اندر جس کو متع کہا جاتا ہے، اس کا فائدہ ایک ہے کہ تاکہ یہ دونوں جوان جو ہے نا وہ حرام کام سے بچ سکیں. متع جو ہے وہ اس کو دوسری زبان میں اسے نکاح موقت کہا جاتا ہے، کہ ایک ٹیمپرری نکاح، ٹیمپرری میرج، ٹیمپرری شادی، کہ جس میں رضامندی ہوتی ہے دونوں کی طرف سے، لڑکی اور لڑکی کی طرف سے، اور خاص کر کے لڑکی کے والد کی طرف سے رضامندی ہونا ضروری ہے. لڑکی کے والد کی طرف سے یا لڑکی کی جو ولی ہے، اگر ابھی والد تو میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر والد زندہ نہ ہو، خدا نہ کرے کسی لڑکی کے، بعض بچے یتیم بھی ہوتے ہیں، کہ اگر لڑکی کے والد اگر زندہ نہ ہو تو ان کے دادا سے پرمیشن لینا ضروری ہے، یا ان کا کوئی ایسا ولی ہو کہ جس کی سرپرستی میں لڑکی پڑھ رہی ہے، اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر لڑکی راضی ہو کہ میں تو پرمیشن دے رہی ہوں کہ میرا صیغہ ان کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اگر اس کے والد راضی نہ ہو تو نکاح، یہ جو صیغہ جو ہے نا، یہ صیغہ موقت جو نکاح موقت جو ہے نا وہ باطل ہوتا ہے. اور اس کے اندر بھی شرطیں ہوتی ہیں کہ لڑکی کی طرف سے شرطیں رکھی جاتی ہے کہ میں صیغہ موقت کرنے کے لیے تیار تو ہوں، لیکن اس کے اندر یہ شرط ہے کہ یہ مجھ سے نزدیکی نہ کرے، یعنی میرے ساتھ سوئے نہ. لیکن نکاح کے بعد تو الگ چیز ہے، لیکن جس کے اندر یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ صیغہ تو کر رہا ہے، یہ نکاح موقت جو کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ شرط میری ہے کہ وہ میرے ساتھ سوئے نہ، تو یہ شرط اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. جیسے نکاح کے اندر مہر واجب ہے، اسی طرح اس میں بھی مہر واجب ہے. اور مہر جو ہے نا وہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، لڑکی خود مہر مانگے، نہ کوئی اس کے اندر جماعت طے کر سکتی ہے، نہ اس کے اندر اس کے والدین طے کر سکتے ہیں کہ لڑکی اتنا مہر مانگ رہی ہے. لڑکے سے کہے کہ اتنا مہر، لڑکی خود بولے کہ مجھے اتنا مہر چاہیے. یہ شرط ہے اس کے اندر، مہر کے اندر، چاہے متع کے اندر ہو یا چاہے نکاح کے اندر ہو، یہ شرط ہوتی ہے کہ لڑکی خود سامنے سے کہے کہ مجھے یہ لڑکے سے اتنی مہر چاہیے، تب جا کے میں اپنا یہ متع کے لیے یا نکاح کے لیے میں راضی ہوں. تو دوستو، نکاح کے بہت سارے فائدے، اسی طرح متع کے بھی فائدے ہیں. متع کے فائدے یہ کہ گناہ سے انسان بچے گا، اور متع کا فائدہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ گناہ سے بچا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ تھوڑے مختصر مدت کے لیے جو متع جو پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کو جب ملاقات ہوگی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانیں گے کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اپنا مزاج کیسا ہے، ایک دوسرے کا نہیں کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگے مجھے زندگی جو گزارنے کے ساتھ پوری زندگی مجھے رہنا ہے، تو اس کے لیے میں آمادہ ہوں یا نہیں.
دونوں ایک دوسرے کو یعنی اپنے آپ کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر راضی ہوتے ہیں. تو یعنی اکثراً جو ہے نا متا وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور بعض ایسے نہیں دیکھا گیا ہے جو 100 میں سے 10% جو ہے نا وہ کبھی کبھی ناکامیاب ہوتے ہیں اور اس سے ایک دوسرے کو پہچاننے کے بعد والدین سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم شاید ہمارا یہ آگے نہیں بڑھے گا, ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور آگے شاید ہماری زندگی وہ مشکل ہوگی, اس لیے ہم یہیں پر اپنا جو سگائی کی گئی تھی یا جو متا کیا گیا تھا ہم اسی کو یہیں پر توڑ دیتے ہیں. تو اس سے فائدہ بھی یہی ہے کہ تاکہ جو زندگی جو آگے جو, کیونکہ نکاح کے بعد جو طلاق جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے سمجھو. وہ یعنی اس کے اندر یعنی طلاق ایسی چیز ہے کہ اگر طلاق ہو تو وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ عرش الہی کانپتا ہے, عرش الہی لرزتا ہے کہ اگر طلاق دی جائے کسی کو, سمجھے, تو عرش الہی کانپ جاتا ہے, سمجھے. یعنی ایک حلال چیز ہونے کے باوجود بھی عرش الہی جو ہے نا یعنی خداوند عالم راضی نہیں, بلکہ خداوند عالم نے چاہے خداوند عالم اس کو حلال کیا ہو لیکن خداوند عالم اس چیز سے راضی نہیں, حرام نہیں کیا خدا نے, لیکن اس چیز سے خداوند عالم راضی نہیں, اسی لیے عرش الہی جو ہے نا وہ کانپتا ہے. تو اسی لیے یہ مختصر مدت کے لیے ایک دوسرے کو پہچانا جائے, ایک دوسرے کے لیے متا پڑی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو پہچان لیں کہ ہم آگے اپنی جو زندگی جو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, ایک دوسرے ہم لوگ سیٹل میں ہو سکتا ہے, آگے جا کے ہمارے لیے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی, اسی لیے مختصر مدت کے لیے متا کا صیغہ پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ. تو نکاح کے بہت سارے فوائد, نکاح کے بہت سارے فائدے, اسی طرح متا کے بھی کچھ فائدے ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ نکاح کے اور زیادہ جو فائدے جو ہے وہ جو روایت کے اندر اور حدیثوں کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے کہ نکاح کے جو فائدے, سب سے پہلا جو فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ غصہ اور شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ نکاح کرنے کے بعد انسان جو ہے نا گناہ نہیں کرے گا, نکاح کرنے کے بعد وہ گناہ کی طرف بھی قدم نہیں اٹھائے گا, کیونکہ جو اس کو گناہ کی طرف جو قدم اٹھانا ہے وہ تو خود اس کے پاس موجود ہے, وہ کیوں گناہ کرنے جائے گا. دوسرے کہ نکاح کرنے سے اس کا ایمان ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے, ایمان جو آدھا ایمان اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آدھا ایمان اس کا سیف ہو جاتا ہے, یعنی 50% جو ایمان جو ہے 50% جو ایمان جو ہے نا اس کا بچ جاتا ہے تاکہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے گا. نکاح کا فائدہ جو ہے نا وہ عبادت کے اندر اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. نکاح عبادت کے اندر کیسے عبادت کے اندر مددگار کیسے ثابت ہوتی ہے؟ مولا علی سے سوال کیا گیا جب جناب بی فاطمہ زہرا سے جب بی فاطمہ زہرا امام علیہ السلام کی شادی ہوئی تو دوسرے دن رسول خدا نے امام علی سے سوال کیا کہ یا علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا, آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو امام علی نے فرمایا کہ میری عبادت میں مددگار پایا, میں نے اپنی عبادت کے اندر مددگار پایا, سمجھے کہ میں جو عبادت کرتا تھا اور اس سے زیادہ میں عبادت کرنے لگا, اور اس سے زیادہ میں, کیونکہ وہ میری مددگار ثابت ہوئی. یعنی مددگار کیسے ثابت ہوئی؟ وہ امام علیہ السلام وضو کرنے کی نیت کرتے تھے, بی فاطمہ زہرا وضو کے لیے پانی لا کے دیتے تھے, وہ ان کا ٹائم بچ گیا اور زیادہ عبادت کرنے لگے. امام علی مصلی بچھا, تب تک بی فاطمہ زہرا نے مصلی بچھا دیا, وہ عبادت کے اندر ان کے مددگار ہوئے. یعنی ایسی یعنی چھوٹی چھوٹی اگر مثالیں دی جائیں تو بہت ساری ہو جائیں گے, سمجھے. یعنی عبادت کے اندر مددگار امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کو عبادت کے اندر مددگار پایا. اس کے بعد جو ہے نا کہ جو نکاح کے جو فائدے جو بیان کیے جاتے ہیں, علماء نے فائدے بیان کیا کہ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے. اور آخرت کے بھی فائدے بہت سارے کہ نکاح سے اولاد پیدا ہوگی, جو اولاد ایسی کہ جو اپنے والدین کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے ایک ثواب جاریہ ہوگی کہ جو والدین کا اگر خدا نہ کرے انتقال ہو جائے تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ نیک اعمال بھیجتی رہے, ثواب جاریہ کرتے رہے, تاکہ والدین کو خداوند عالم بخش دے اور ان کو جنت کے اندر اور اعلیٰ مقام انشاءاللہ خداوند عالم ان کو عطا فرمائے انشاءاللہ. تو اس سے بہت سارے فائدے. ہمارے پاس ٹائم نہیں کیونکہ نماز کا ٹائم بالکل نزدیک ہو رہا ہے. ابھی حدیث کی سبھی کی تلاوت کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ متا کا سیکھا بھی پڑھا جائے گا. بس میں اپنے مختصر تقریب کو یہیں پر ختم کر دعا کے ساتھ انشاءاللہ
کہ خداوند عالم جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کے لیے بھی ایک چیز بیان کر دوں کہ روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی انسان دو جوانوں کے درمیان میں، اگر کوئی انسان دو جوانوں کے درمیان میں حلالیت پیدا کرنے کے لیے، دو جوانوں کے درمیان میں حلالیت پیدا کرنے کے لیے اگر قدم اٹھائے، یعنی دو جوانوں کو ملانے کے لیے، نکاح کے لیے اگر قدم اٹھائے تو ہر قدم کے بدلے خداوند عالم ان کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں خداوند عالم ان کو حج کا ثواب خداوند عالم ان کو عطا کرتا ہے کہ جو دو جوان کے درمیان میں دونوں کو ملانے کی کوشش کریں. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کریں. ہم لوگ یہاں پر آئے ملانے کے لیے. یہ دونوں کی جو نئی زندگی انشاءاللہ بھی شروع کریں گے کچھ دنوں کے بعد اپنی، تو ان کو ملانے کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ خداوند عالم جو ہر قدم کے بدلے میں خداوند حج کا ثواب خداوند کو عطا کرتا ہے. تو خیر عزت دوستو، خداوند کے پاس دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تجھے چار معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور خصوصاً تجھے بیوی فاطمہ زہرا اور امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پروردگارا، یہ جو ہم لوگ ابھی صیغہ متع جو ابھی جاری کرنے جا رہے ہیں، پروردگارا ان دونوں کو مبارک فرما. پروردگارا ان دونوں خاندان کو، ان دونوں فیملی کو پروردگارا یہ مبارک فرما. پروردگارا تو چار معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پروردگار جو مؤمنین یہاں پر یہ پروگرام کے اندر حاضر دیے، پروردگار ان سب کی تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما، ان سب کے تمام مصیبت اور بلا و تکلیف و پریشانی کو دور فرما.